کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا 7واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ سورہ یوسف ختم ہو کر اب یہاں سے سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ اب ہم سورہ رعد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سورہ رعد کی کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکوع ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آیاتھا 43، یعنی اس کی آیتیں جو ہے وہ 43 آیتیں ہیں۔ رکوعاتھا، اور اس سورہ رعد کی 6 رکوع ہیں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تب تک آپ قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں گے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، سورۃ الرعد مدنیہ۔ یہ مدنیہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، لام کو میم سے ملائیں گے، لام میم۔ لام اور میم کو زیادہ کھینچنا ہے اور رو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ لام اور میم کو کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر۔ دھیان سے پڑھنا ہے، کبھی شین اور کبھی سین۔ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں شین اور سین، یعنی شین کی جگہ پر سین نہ پڑھ لے اور سین کی جگہ پر شین نہ پڑھ لے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ 2 زبر ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی سے مسمی پڑھتے ہیں، مسمی نہیں پڑھا جاتا، 2 زبر ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا۔ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الارض قطع، تو کو پور پڑھنا ہے اور قوف کو بھی پور پڑھنا ہے۔ قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد۔ دھیان سے پڑھنا ہے، یہ قف رکنے کی نشانی ہے، یہاں پر رک جانا ہے، ملا کر نہیں پڑھنا۔ ملا کر پڑھیں گے تو ترجمہ بدل جاتا ہے۔ یہاں پر جن حروف کو پور پڑھا جاتا ہے ان کو پور پڑھنا ہے۔ صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. کاف کو نارمل پڑھنا ہے وَلِكُلِّ، اور یہاں پر قاف کو پور پڑھیں گے قوم ہاد. الحمدللہ 13ویں پارے کے 7 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے، اور سورہ رعد جس کو ابھی ہم نے شروع کیا ہے اس کا 1 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بیچ میں 7 لکھا ہوا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ آج کے رکوع میں ہم نے 7 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.